کہ تیرا ساتھ دینے والا ایک بھی کوفے میں نہیں ہوگا۔ تو یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد کو، جو ابن زیاد کے نام سے معروف ہے اور بڑا ہی فاسق و فاجر اور اہل بیت سے بہت بغض اور دشمنی رکھنے والا شخص تھا، اور اس وقت یہ بصرہ کا حاکم تھا، اسے آفر کی کہ اگر تو جا کر اس فتنے کو دبائے تو میں تجھے کوفے کی گورنری بھی دے دوں گا، بصرہ کا بھی حاکم رہے اور کوفے کا بھی رہے، لیکن جا کے اس فتنے کو دبا دے۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کو اپنا وکیل بنایا، اپنا نائب بنا کے وہاں چھوڑا، اور فوراً وہ راتوں رات کوفہ پہنچ گیا۔ اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جاننے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ بالکل ایسا لباس پہنا جیسے عربوں کا ہوتا ہے، حجازی لوگ پہنتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو اہل حجاز کہا جاتا ہے۔ تو حجازی لباس میں اندر داخل ہوا اور کپڑا اس طرح آگے ڈال لیا اور شہر کے اندر رات میں داخل ہوا۔ اب چونکہ کوفی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید ابن رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے والے ہیں اور یہی امام حسین ہیں، تو ان سب نے اس کے فوراً ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اس کا والہانہ استقبال کرنا شروع کر دیا، اور اس نے بھی بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، بس منہ ڈھک کے رکھا، رات میں آیا تھا، اندھیرے ہوتے تھے گلیوں کے اندر، اتنی روشنی نہیں تھی، تو وہ اس کا استقبال والہانہ کرتے رہے، اور دلی دل میں یہ خیال لاتا رہا کہ یقیناً امام حسین کی ایک پاور یہاں بن چکی ہے۔ حتیٰ کہ یہ چلتا چلتا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے پاس پہنچا۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ یہ امام حسین ہی ہیں، تو انہوں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اوپر سے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابن رسول، میری محبت آپ کے ساتھ ہے، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں کوفیوں کو جانتا ہوں، اگر آپ یہاں قیام فرمائیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ کچھ دیر بعد ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوراً واپس سے لے جائیں۔ اب نیچے ابن زیاد اس نے کپڑا ہٹا دیا اور کہا کہ دروازہ کھولو فوراً، مجھے یزید نے بھیجا۔ یزید کا لیٹر دکھایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً معزول کیا، اور اس نے فوراً مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دی۔ مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر شخص تھے، ہانی ان کا نام تھا، ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے، ہانی بن عروہ ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اس نے کسی بڑی ترکیب کے ساتھ، کیونکہ وقت بھی کم ہے تو میں قلیل تھوڑا سا واقعہ کر کے عرض کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے اس نے تصدیق کروائی کہ واقعی مسلم بن عقیل وہاں ہیں، اور پھر اس نے اپنے آدمی بھیج کر آپ کو گرفتار کروایا۔ ویسے تو آپ گرفتار نہ ہوئے، جب یزیدی آئے تو آپ نے بڑا مقابلہ کیا، تو اس نے دوسری چال یہ چلی کہ یہ پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کر آرام سے گفتگو کریں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، تو آپ ہم سے جنگ نہ کریں، کیونکہ خاندان رسالت سے مقابلہ کرنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ایسے خاندان کے تربیت یافتہ تھے کہ جو ان کے سامنے آتا تھا دشمن تو اس کو ایسے کاٹ کے رکھ دیتے تھے جیسے گاجر اور مولی کو کاٹ دیتے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک مومن ہے، اور مومن بڑا سادہ لو ہوتا ہے، سادہ دل والا ہوتا ہے، آپ نے اس کے پیغام کو امن کا پیغام سمجھتے ہوئے قبول فرمایا اور آپ تشریف لے گئے، اور جانے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو وہاں کے قاضی تھے، قاضی شرح، ان کے پاس رکھوا دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس نے اپنے محل کے دروازوں کے پیچھے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ داخل ہوئے انہوں نے اچانک وار کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلات پر، بچوں کو تلاش کیا گیا اور بچوں کو بھی بے دردی سے ان کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ابن زیاد سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت ایک روایت کے مطابق کم و بیش 40,000 کوفیوں نے آپ سے بیعت کر لی تھی، 40,000 نے۔ لیکن جب آپ چلے تو ابن زیاد کا اتنا خوف تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے ایک واعظ کیا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو تم جانتے ہو کہ اہل بیت سے میری اور میرے باپ کی دشمنی کتنی شدید تھی، اور میرے باپ نے بصرہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والے کسی کو نہیں چھوڑا تھا، تو تمہاری عورتیں بھی بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور تمہاری گردنیں کاٹ کے تمہارے سروں کو کوفے کے چوک میں لٹکایا جائے گا۔ تو لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے،
جب مسلم نقیل چلے تو آپ کے ساتھ صرف اس وقت 1200 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو آپ کی جماعت میں 500 آدمی تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے ایک بھی نہیں تھا، سارے کے سارے آپ کے پاس سے بھاگ گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، کہ کوفی وفا نہیں کرتا، یہ سب کے سب بھاگ گئے اور آپ اکیلے گئے اور مقام شہادت حاصل کیا۔ جب مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار ہوا اور آپ زمین پہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی زبان حق ترجمان سے نکلا کہ کاش کوئی میرے بھائی حسین کو یہ بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔